ہارون رشید کے دربار میں دو لڑکی آئی، ایک کالی تھی ایک گوری تھی، دونوں نے کہا ہمیں نوکری دے دو۔ بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا دیتے، کہا کہ ایک ہی نوکری ہے، کسی کو نہیں ملے گی، اس کو ملے گی یہ خوش ہو جائے گی، اس کو نہیں ملے گی وہ مایوس ہوگی، ملے گی تو نہیں، کسی کو نہیں ملے گی۔ لڑکی بادشاہ سے زیادہ چالاک تھی، کہا حضور امتحان لے لو، جو پاس کرے اس کو نوکری دے دو، جو فیل ہو جائے اس کو یہاں سے برخاست کر دو۔ بادشاہ پھنس گیا۔ اب گوری سے سوال کیا کہ تم اگر ثابت کر دو گی کہ گوری کالی سے اچھی ہوتی ہے تم کو نوکری مل جائے گی۔ کالی سے کہا اگر تم ثابت کر دو گی کہ کالی گوری سے اچھی ہوتی ہے تو تم کو نوکری مل جائے گی۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت ایک طرف موتی کو دیکھے گورا ہوتا، ویسے میں گوری ہوں، ایک طرف جنتی کا چہرہ گورا ہوگا، دیکھیے میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے، کوئلے کے اوپر فضیلت ہوتی ہے موتی کو، اور جہنمی کے اوپر جنتی کو فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی۔ چھٹ سے کالی نے کہا ہے مشک نافکالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت کستوری کو دیکھیے کتنی مہنگی ہوتی، جیسے کستوری ہے ویسے میں کالی ہوں، روئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کستوری کے مقابلے، اور کالی جو پتلی ہے اسی میں نور ہوتا ہے، جو سفیدی ہوتی وہ نور سے خالی ہوتی ہے۔ مجھ کو گوری پر فضیلت ہے، اور مجھ سے بڑھ کر کے یہ گوری ہو نہیں سکتی۔ گوری کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، کہا کہ اگر اس کو موقع دیں گے یہ بازی لے کر کے چلی جائے گی۔ اس نے ایک مصرع کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ اگلا مصرع اگلی لڑکی نے پیش کیا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ وزیر سے کہا کہ لڑکیوں میں کیا ہو رہا؟ کہا حضور رگڑا اور جھگڑا ختم ہو کر کے اب مشاعرہ چل رہا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا تھوڑا سا صبر کر لیجئے، بخیرہ تو آپ ہی نے کھڑا کیا، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری لڑکی نے بادشاہ کو بڑے پیار سے مخاطب کیا، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سورج کو دیکھیے میری طرح گورا، چاند کو دیکھیے میری طرح گورا، ستارے کو دیکھیے میری طرح گورے، مجھ کو فضیلت ہے۔ جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ بادشاہ سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، اس کا سر چکرا گیا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وزیر نے کہا حضور دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاہدہ جاری رہے گا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ ادھر ماں بہنوں کا مجمع ہے اور ادھر مردوں کا مجمع ہے، ان کے حوالے سے سیرت کا اور مسجد کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ نبی نے پوری زندگی آزان نہیں دی ہے، نبی نے آزان دلوائی ہے۔
ہمارے نبی نے آزان نہیں دی، پوری زندگی آزان دلوائی ہے دوسرے سے، آزان نہیں دی ہے۔ مسجد کو سامنے رکھیے، ہمارے نبی نے آزان کیوں نہیں دی؟ اگر آزان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ اگر امتی نہیں آتا کوتاہی اور سستی کی وجہ سے تو آسمان سے اللہ کا عذاب آتا اور امت ہلاک ہو جاتی۔ اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے خود آزان نہیں دی، دوسرے سے آزان دلوائی۔ دوسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ مسجد میں پیر پھیلا کر کے ایک جوان سو رہا ہے، اللہ کے رسول آئے، حضرت علی سے کہا کہ اس جوان کو جگاؤ، اللہ کے گھر میں سو رہا ہے، اس کو جگاؤ۔ حضرت علی نے جگایا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، آپ نے نہیں جگایا، مجھ سے کہا جگانے کے لیے۔ ہمارے نبی ہم پر کتنے مہربان، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے علی، جب سویا ہوا آدمی کو جگاؤ گے تو وہ جاگنے کے بعد بڑبڑائے گا۔ اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، میں نبی تھا وہ میرا امتی تھا، میری شان میں گستاخی ہوتی، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ اس لیے تم سے کہا کہ تم جگاؤ تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے، خطرے میں نہ جائے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آذان کی صدا آ رہی ہے مسجد سے، بیوی سامنے آئی، کہا خیریت تو ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے جب آذان ختم ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ، آذان ہو رہی تھی، میں آپ کے سامنے آئی، میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میرے باپ کو آپ نے نہیں پہچانا، میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، جب مسجد سے آذان کی صدا ہوتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ اچھا، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ایک ایک پڑیا آپ لوگ کو زہر کھلا کر کے ہم جائیں گے۔ نبی آتے رہے آخر میں، نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے کہ بڑے بوڑھے تو بعد میں کھسک کر کے آئے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے پہلے آ گئے تھے۔ اٹھنی چونی کے حوالے سے آپ کی خدمت پر پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کہاں، آپ دل و دماغ سے دھیان سے ہمارے پیغام کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سنیے گا۔ میں جب آیا اس بستی میں 22 کوٹا میں، تو بہت سال کے بعد آیا ہوں۔ راستے سے جب گزرا، گلی سے جب گزرا، تب مجھے یاد آیا کہ وہ یہاں آ چکا، لیکن ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد آیا ہوں۔ اور ہم سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ شاید اکیڈمی عائشہ چلا رہے، اکیڈمی عائشہ چلا رہے۔ اسکول سے بچہ نکل رہا تھا، ایک عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ تو اس اسکول کے بچے نے کہا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے؟
اس نے کہا کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، جلسے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین نے کرسی سے ایک بچے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، بچہ کھڑا ہو گیا جلسے میں۔ اس عالم نے پوچھا کیا کچھ جانتے ہو، کیا کچھ علم تمہارے پاس ہے؟ اس بچے نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ 4 باتوں کا مجھے علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کہا کہ کیا جانتے ہو؟ کہا میرے پاس سر کا علم ہے، میرے پاس دل کا علم ہے، میرے پاس زبان کا علم ہے، میرے پاس کان کا علم ہے۔ اب وہ کرسی پر جو عالم تھے جنہوں نے سوال کیا اس بچے سے، ان کا سر چکرا گیا، یہ کیا کہنا چاہ رہا؟ بچے سے کہا بیٹا وہاں سے نکل کر کے اسٹیج پر آ جاؤ، بتاؤ کہ تم 4 باتوں کو جانتے ہو، زبان کا علم تمہارے پاس، کان کا علم تمہارے پاس، سر کا علم تمہارے پاس، دل کا علم تمہارے پاس، کیا مطلب ہوا؟ میں وہی نہیں سمجھا، سمجھاؤ۔ اس بچے نے کہا حضور میرے پاس سر کا علم ہے کہ یہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے کہا کہ دل کا علم میرے پاس ہے کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی اور خدا کے علاوہ اس دل میں بس نہیں سکتا۔ زبان کا علم میرے پاس کہ قرآن پڑھنا ہے، کان کا علم ہمارے پاس کہ اس کان سے قرآن کو سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا اللہ سب کو عطا فرما۔ تیسرے نمونے کو سنیے گا، یہ دیکھیے بوتل ہے، اس میں پانی ہے، اس بوتل کا سائز آپ دیکھیے 1 لیٹر اس میں پانی ہے صرف۔ بچہ اسکول سے نکلا، ابلیس راستے پر کھڑا تھا، اس نے اس بچے کو پکڑا اور بوتل دکھا کر کے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ زمین اور یہ آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے؟ عائشہ اکیڈمی کا بچہ ہے، مکتب ابو ہریرہ کا بچہ ہے، مکتب ابو ہریرہ کو سامنے رکھیے، عائشہ اکیڈمی کو سامنے رکھیے، مکتب کے بچے سے ابلیس کا سوال ہے، آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے، زمین اس بوتل میں آ سکتی ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے۔ اس بچے نے کہا کہ ارے یہ تو بوتل ہے، بہت بڑی چیز ہے، میں عاجز ہوں، خدا قادر ہے، وہ اگر چاہ لے تو سوئی کے ناکے کے اندر زمین کو پھنسا دے، آسمان کو پھنسا دے۔ ابلیس نے کہا سبحان اللہ، تمہارا ایمان سلامت ہے مکتب کی برکت سے، مدرسے کی برکت سے۔ اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہماری، پالے انہیں ہنر سے، پوسے انہیں جگر سے۔ اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے، اسے سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے۔ اولاد کی امانت بالکل صحیح جا رہا ہے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، عقل مند اسکول میں جائے گا، بے وقوف مدرسے میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 2-4 آدمی، خیر ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ ساتھ دیتے رہیے، آپ بھی کنیا کے ماموں دولہا کے ماموں ایک ساتھ۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے 1/3 پیغام نکل گیا، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، آپ ہم کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چلاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں، آپ لگائیے ہم اتارتے رہتے ہیں۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اتنی دور چل کر کے میں رات میں کہاں تھا جانتے ہیں؟ سنت کبیر نگر میں۔ آپ کے جلسے کے لیے میں رات میں ہی سفر کیا ہوں، اور رات میں سفر کیا، رات میں پہنچا، اور آپ کی محبت مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچا دیا، کوئی رکاوٹ نہیں، خیریت کے ساتھ میں آ گیا، خیریت کے ساتھ آپ کو سننے کے لیے اللہ نے توفیق دے دی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ اتنی دور سے چل کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا، میں آپ کو کچھ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس میں میرا کم فائدہ ہے، آپ کا زیادہ فائدہ ہے۔
آپ 3 منٹ کے پیغام کی حفاظت کر لیجئے، میں ضمانت دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پنکھا کے لیے کہہ رہے ہیں، پنکھا۔ اور پنکھا چھوڑ دو، جلسہ ختم ہو رہا ہے، یہ پسینہ بہتا ہی رہے گا، یہ پسینہ بہتا ہی رہے گا، یہ جتنا بہے گا اتنا ثواب ملے گا۔ آپ لوگ سن کر کے دکھا دو، میری مہمان نوازی کا حق ادا ہو جائے گا۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، ہاتھی پاس ہو گیا، صرف دم پسینی ہے، محبت کا ایک جھٹکا لگے گا، وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جو پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے۔ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حلال کمانا، اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں۔ اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے۔ 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے، حساب سے خرچ کر کے دکھائیے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ جب پلیٹ سے لقمہ اٹھاتے ہیں، کتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا، اور اس کو منہ میں لیتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں، 1 لقمہ ہوا، اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا۔ پھر آپ نے دوسرا لقمہ اٹھایا، حلق کے نیچے اتارا، وہ اتر گیا، آپ کی بھوک نہیں مٹی۔ جانتے ہیں یہ 2 لقمہ آپ نے اٹھایا حرام ہے، باقی سب حلال ہے، صرف 2 ہی لقمہ حرام ہے۔ آپ نے 1 بار اٹھایا، حلق کے نیچے اتارا، دوسری بار اٹھایا، حلق کے نیچے اتارا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر گیا، 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں۔ جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو پیٹ اور گودام کو بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ دور پیسے کا نہیں ہے، روپیہ کا دور چل رہا ہے۔ آج سے 150 سال پہلے پیسہ چلتا تھا، 10 پیسہ 20 پیسہ چلتا تھا، اب پیسے کا دور نہیں ہے۔ 2 پیسہ آپ نے کسی کا مارا ہے، 2 پیسہ، 2 روپیہ بھی نہیں، صرف 2 پیسہ کسی کا مار لیا، حرام ہو گیا۔ جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی۔ ایک چیز غور کیجئے گا جب گھر میں جائیے گا، خیر ماشاءاللہ آواز مائک کا کام کر رہا ہے اور روشنی میں دقت آ رہی ہے، لیکن آپ ہماری طرف دھیان رکھیے، تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک حرام کمانے سے آپ کو 3 نقصان ہوں گے۔ جب آپ جلسہ سن کر کے گھر جائیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، جب گھر سے آپ باہر نکلیں گے آپ کو چین نہیں ملے گا، سمجھ جائیے کہ گھر میں حرام آ رہا ہے۔ پیسہ کما رہے نظر نہیں آ رہا ہے، ایک راستے سے آ رہا 10 راستے سے جا رہا، سمجھ جائیے حرام آ رہا۔ اور اگر اس حال میں مر گئے تو حرام اگر پیٹ میں رہا تو جہنم میں جانا تو واجب ہو جائے گا، جنت حرام ہو جائے گی۔ ایک حرام سے 3 نقصان۔ یہ 22 کوٹا کا آدمی تھا، 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا اور بارسوئی میں جا کر کے بیچتا تھا۔ جب لوگ کہتے تھے کہ ارے تو دودھ میں پانی ہے، تو وہ کہتا تھا اللہ کی قسم ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، پانی میں دودھ ملایا۔ 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی بیچتا تھا بارسوئی میں لے جا کر کے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا۔ بٹوا میں پانی تھا، بٹوا میں پیسہ تھا، پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی تو دیکھا کہ تالاب کہاں ہے، تو دیکھا پاکڑ کا درخت ہے، تالاب ہے، وہاں چلا گیا، حاجت پوری کرنے کے لیے بٹوا رکھ دیا، سائیکل رکھ دیا، اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ جب حاجت پوری کر کے آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ گائے، بٹوا ہے نہیں پیسے کا۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے بندر سے کہا ہے مہاراج وہ بٹوا آپ کے کام کا نہیں ہے، وہ پیسہ آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ اس کو لوٹائیے، میں آپ کو کیلا کھلاؤں گا۔
تو بندر کے ہاتھ سے سکہ چھوٹ گیا، پانی میں گر گیا، بولا ٹبھاک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا کہ ایٹم بم کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ ڈی جے کی آواز کہاں سے آئی۔ اس کو سمجھ میں آ گیا بڑی پیاری آواز تھی، اس نے دوسرا سکہ نکال کر کے پھر ڈالا، پھر بولتا ٹبھاک۔ اس کو سمجھ میں آ گیا یہ بندر کون سا تماشا کر رہا ہے، یہ تو سارا بٹوا خالی کر دے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میرے اوپر رحم کیجئے، میں غریب آدمی ہوں۔ تو بندر ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے، ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا، یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر آیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ، امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ برسورام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے، جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی، مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی۔ جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی، یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی۔ جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا، اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے۔ پیغام ختم ہو گیا، جوانوں کے حوالے سے پیغام، صرف 10 منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، میں نے 2-4 بوڑھے کو دیکھا ہے، غلطی سے آپ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے اور 3 چیزوں میں آگے، جن میں آگے ہونا چاہیے ان میں پیچھے، جن میں پیچھے ہونا چاہیے ان میں آگے۔ آپ سنیں گے کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو ہوئے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، تجارت میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان نوکری میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے، 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، پوری دنیا میں سب سے بڑا جاہل ملک کون؟ تو ہندوستان۔ ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون؟ تو مسلمان۔ 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ دارو میں۔ محرم کے ماتم میں دارو پی کر کے ایسا ڈھول بجاتا ہے دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے۔ محرم کے ماتم میں دارو، جنوری کے جشن میں دارو، جنوری کے جشن میں ہمارا جوان جب دارو پیتا ہے، محرم کے ماتم میں جب دارو پیتا ہے تو عیسائی، یہودی، مشرک سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ زنا میں ہمارا جوان آگے، موبائل کے گانا سننے میں ہمارا جوان آگے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ جوان تھا، دارو نہیں پیتا ہے، لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ جوا نہیں کھیلتا، جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ زنا نہیں کرتا، زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ گانا بجانے کی طرف نہیں ہے، گانا بجانے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔
باپ نے بلایا بٹھایا، کہا بیٹا غلط آدمی کے ساتھ مت بیٹھو، خراب ہو جاؤ، صحیح آدمی کے ساتھ بیٹھو، اچھے ہو جاؤ۔ بیٹے کو جوش تھا، ہوش نہیں تھا، باپ سے بحث کرنے لگا، میں خراب ہوں اپنی جگہ، وہ اچھا ہے اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، 22 کوٹا کا باپ، 22 کوٹا کا بیٹا۔ باپ نے کہا کہ بارسوئی جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ بارسوئی گیا، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لایا۔ باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کہ کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے، ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ بیٹے نے جب اس کو نکال کر کے پھینکنا شروع کیا تو باپ نے کہا پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، 3 دن کے لیے بند کر دو، اس کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب بیٹے نے اس پیٹی کو کھولا تو پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا کہ تم تو کہتے تھے یہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، دیکھو ایک سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا۔ ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شراب سے خود بھی بچیں گے اور سماج کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں پکڑے ہیں، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، میں نے دیکھ لیا۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کر کے تھوڑا پیشانی کھجا رہے ہیں کہ چلیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ خیر، عاشقوں کو شباب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا۔ ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم کو روٹی کباب نے مارا، ہم کو روٹی کباب نے مارا۔ میں جب آیا، یہ بہت دور سے چینل والے آئے ہیں، میرا پروگرام لوکل کم ہوتا ہے، باہر زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ چینل والے کو موقع نہیں ملا، کیسے ان کو نمبر ہاتھ آ گیا اور میری چوری پکڑی چلی گئی۔ یہ ماشاءاللہ آ گئے ہیں، انہوں نے آتے ہی ایک فرمائش کیا کہ پہلگام میں کوئی حادثہ ہوا ہے جس سے ہندو مسلمان سب مایوس ہیں اور پورا ہندوستان مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے حوالے سے پیغام سنا دیا جائے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنی مصیبت کو دیکھ کر کے روئیں گے اور دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ڈس بریک آ رہا ہے، جلسہ جب ختم ہو جائے گا تب ڈس بریک لگے گا۔ پہلگام میں پہلی خبر آئی کہ آتنکی حملہ ہوا، 27 لوگوں کی جان چلی گئی، اور دوسری خبر آئی کہ جن لوگوں کی جان گئی ان کا مذہب پوچھا گیا، ان کی ذات معلوم کی گئی، تمہاری ذات کیا ہے، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ مسلمان ہو تو الگ ہو جاؤ، ہندو ہو تو سامنے آ جاؤ، میری گولی کے نشانے پر آ جاؤ۔ تیسری خبر آئی کہ جب مسلمانوں سے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی، ہندوؤں کو سامنے آنے دو، ہم ان کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، قربان جائیے ہندو مسلمان بھائی چارہ کے اوپر ایک مسلمان بھی جدا نہیں ہوا۔ ہندو کے ساتھ مسلمان رہا، جب گولی چلی تو مسلمان کی جان بھی چلی گئی۔ اب گولی چلی ہے، 27 لوگوں کی جان گئی، اس میں صرف ہندو ہی نہیں ہے، مسلمان بھی ہے، اور مسلمان کی جان قربان جائیے پہلے گئی ہے، ہندو کی جان بعد میں گئی ہے۔
چونکہ جان لینے والا آتنکی جب اس نے رائفل کو تان لیا تو مسلمان نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا، رائفل چھینا۔ رائفل چھیننے کے نتیجے میں پہلے اس مسلمان کی جان گئی، بعد میں 27 لوگوں کی جان گئی، ہندو مسلمان دونوں کی جان گئی۔ پھر چوتھی خبر آئی، 28 لوگوں کی جان بچائی گئی، ایک آدمی نے 28 آدمیوں کی جان بچائی۔ وہ جان بچانے والا مسلمان تھا، اور جان جس کی بچائی گئی وہ ہندو تھا۔ ہندو مسلمان کا بھائی چارہ، اس کو سلام کیجئے۔ نزاکت حسین نام کے آدمی نے اکیلے تنے تنہا 28 ہندوؤں کی جان بچائی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ کشمیر کے مسلمان کو سلام کیجئے، کشمیر کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کو آباد رکھے، مبارکباد رکھے، ان کے شہیدوں کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے جان پر کھیل کر کے جان بچائی، بہادری کا ثبوت دیا، اللہ اس جوان کی عمر میں، جوانی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ کشمیر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ اب دیکھیے، اسلام کا درس ملا تھا کہ تمہارے مہمان ہیں، مہمان کا اکرام کرو۔ کشمیر کے مسلمان کے یہاں غیر مسلم مہمان تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، مہمان کے اکرام میں میزبان نے اپنی جان دے دی، جان کی پرواہ کیے بغیر 28 لوگوں کو بچا دیا۔ یہ اسلام کی برکت ہے، ان مسلمانوں نے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اللہ کے رسول کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ جا رہا تھا، کھڑے ہو گئے، بغل میں قاری روح اللہ صاحب کی طرح ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے کیوں؟ کہا کہ اس جنازے کی وجہ سے۔ کہا وہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، غیر مسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، لیکن غیر مسلم وہ بعد میں ہے، پہلے انسان ہے۔ انسان کے احترام میں انسان کھڑا ہو گیا۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں، انصاف تیرے ہاتھ ہے الزام اٹھا لے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ عورتوں کے حوالے سے مجھے 3 پیغام دینا ہے، جلسے کو مکمل کرنا ہے 5 سے 7 منٹ میں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بتائیے، ماشاءاللہ ریکارڈ توڑ دیا بارسوئی کا، بارسوئی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی ہے، اس کا بال کالا ہے۔ چھوٹا بھائی 10 سال چھوٹا، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی 10 سال بڑا، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، تم چھوٹے ہو، 10 سال چھوٹے ہو، تمہارا بال پک گیا، وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ اس نے کیسی بات کہی آپ کے سامنے رکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کی بیوی نیک ہے، وہ نیک ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو کر کے بھی جوان ہے۔ میرے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کے نتیجے میں میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، چاہے بارسوئی ہو چاہے 22 کوٹا ہو۔ 22 کوٹا ہے یہ، خیر ماشاءاللہ، میں تو 22 اور 23 میں لے کر کے جا رہا تھا اس کو، اور 22 23 تو بہت پیچھے ہو گیا، 22 کوٹا ہے۔
چاہے بارسوئی ہو، گووندپور ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، دیکھیں گے آپ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے سسرال جاتی ہے تو وہ جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں آ جائے گی، 2 دن میں آ جائے گی، پہلی بار گئی ہے سسرال تو لوٹ جاتی ہے 1 دن میں 2 دن میں، لیکن جب سسرال سے وہ آتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار سسرال سے میکے آتی ہے، میکے کی ساری عورتیں گھیر کر کے اس سے سوال جواب کرتی ہیں۔ کوئی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت سوال کرتی ہے کہ تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال کرتی ہے تیسری عورت کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے کہ یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں کو تو ماں ہے، سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب کچھ پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک عورت بات بات پر شوہر سے پٹائی کھاتی تھی تو پریشان ہو کر کے خانقاہ پہنچی قاری روح اللہ صاحب کے پاس۔ قاری روح اللہ سے کہا قاری صاحب کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو قاری صاحب ویسے ہی مضبوط آدمی، جیسی آواز ویسے ہی شان، انہوں نے کہا ایسی ترکیب کروں گا کہ کبھی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئی۔ پانی منگا لیا قاری صاحب نے، دم کر دیا، کہا اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا کے لیے سوچنا بھی نہیں، کبھی جھگڑا سوچنے سے بھی نہیں ہوگا، یہ پانی لے جاؤ، اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی رشتہ خراب نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، شوہر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ قاری صاحب آخر اس پانی میں کون سا جادو ہے؟ کہا جادو بہت بڑا، بنگال کا جادو ہے۔ جب جھگڑا شروع ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ ڈھکن کھول کر کے 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب صاف ہو گیا۔ قاری صاحب کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے، یہ اگر زبان پر قابو کر لے، وہ ہاتھ پر قابو کر لے تو زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، داماد بیٹی کے جیل میں داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیے ابھی داماد بھی نہیں بنا ہے، سسور کا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، امید رہی تھی کہ آپ نے امید سے زیادہ سن لیا۔ میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا قاری صاحب 12 بج گئے، آپ جلسہ کیا ہوگا؟ یہ تو میں اپنی ناقدری کرا رہا ہوں، لیکن دل خوش ہو گیا۔ قاری صاحب بولے تھے کہ نہیں آپ کو لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں،
میں دعا کرتا ہوں آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے اللہ مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس کو تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ذرا غور کیجئے چینل والے، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے۔ اگر بغل میں بیوی بیٹھی ہوئی اور ہاتھ دیکھ لیا اور زہر گھول کر کے اگر کھلا دیا، اوپر پہنچا دیا، تو یہ ہاتھ کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ چلا جائے گا۔ ادھر بیوی کو بال بچہ ہونے والا ہے، یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا، اب کیا ہوگا؟ بیوی کو ادھر بال بچہ ہونے والا ہے، یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں نرس نکل کر کے آئی، مبارک ہو آپ بیٹے کے باپ ہو گئے۔ یہ سر اٹھا رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، سینہ بھی تانڈا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، میں بیٹے کا باپ ہو گیا۔ جبریل وہی لے کر کے آ رہا ہے، بیٹے کا نام سن کر کے سر بھی اٹھاتا ہے، سینہ بھی تانتا، سر اٹھا کر کے بات کر رہا تھا، ادھر بیوی کی خبر آ رہی ہے کہ نرس باہر نکل کر کے آئی کہ بڑی بری خبر ہے، تم بیٹی کے باپ بنے۔ یہ سرگاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا، ایسا لگتا مکہ پہنچ گیا، اب حج کر کے ہی واپس آئے گا۔ بیٹا پیدا ہوا تو سر اٹھایا، بیٹی پیدا ہوئی تو سر گاڑ لیا۔ بیٹی کی پیدائش قبول نہیں، بیٹے کی پیدائش پر تکبر ہے، فخر ہے، اس لیے بڑھاپے میں بیٹی سہارا بنتی ہے، بیٹے سے کوئی امید اور کوئی مدد نہیں ملتی۔ دوسرے نمونے کو سنیے گا بہت دھیان سے، مکہ جانے والا ہے، حج کرنے والا ہے، تو بیٹی کو نہیں بلایا، بیٹا کو بلایا، کان میں بولا 1,00,000 روپیہ اکاؤنٹ بیلنس ہے تمہارا ہے، 1 بیگھہ زمین تم اس کے مالک ہو، یہ دکان اس کے مالک تم ہو، سب چیز ساری جائیداد زمین دکان مکان سب کا مالک بیٹے کو بنایا۔ چلا گیا حج میں، بیٹی سے پوچھا بھی نہیں، بیٹی سے کچھ کہا بھی نہیں، حج میں چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا کر کے کھجور دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے کہ بیٹی تمہارے لیے مکہ سے کھجور لے کر کے آ رہا ہوں، پانی لے کر کے آ رہا ہوں، یہ زمزم ہے، تبرک ہے، لے لو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں۔ بیٹی کو زمین جائیداد سے محروم کیا، بیٹے کو مالا مال کیا، اس کا حج قبول نہیں۔ مرنے کے بعد جائے گا تو اللہ اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے جس لڑکے کی شادی ہوگی وہ منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے، جس لڑکے کی شادی ہوگی۔ ارے بھائی یہ کس سے پردہ کر رہا، مرد ہو کر کے کس سے پردہ کر رہا؟ شادی کے دن آپ دیکھیے گا کرسی پر بیٹھا ہوگا، لال کرسی ہوگی اور رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ گھوٹالہ ہی نہیں ہے، یہ دال کالی ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے، یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے۔ بیٹا کچھ نہیں بولتا ہے، باپ بغل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، باپ بیٹے کی طرف سے وکالت کرتا ہے۔ بیٹی کے باپ نے پوچھا کہ سمدھی بیٹی ہماری ہے، بیٹا آپ کا ہے، کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو کہتا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں، میں مکہ سے آیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اگر 4 چکا دے دیجئے گا آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، بچے والی بھینس دے دیجئے گا آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی، ڈبل سامان دے دیجئے گا، پلنگ دے دیجئے گا، ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آرام کرے گی، کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نہیں قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ فرشتے کو ٹھگ لیجئے گا؟ کہا 1 منٹ، جب تم ہم کو پرانی قبر میں داخل کرو گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔
یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے دو پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا۔